سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا کیا عالم ہے. آپ سے بڑھ کر حکیم کون ہوگا. آپ کے زمانے میں ایک مقدمہ آ گیا. دو صحابی ہیں. ایک صحابی نے زمین بیچی دوسرے کو. اب جب زمین بیچی تو دوسرا جو خریدار وہ اپنی اس کے اندر ہل چلا رہا تھا. ہل چلاتے چلاتے ایک جگہ پر اس کا ہل اٹک گیا. وہ بڑا حیران کہ کیا چیز اٹک گئی. بہت زور لگا ہٹتی نہیں. لہٰذا بیل سائڈ پہ کیا, اس کھودا زمین کو تو سونا کی بھری ہوئی دیگ نکلی. ایک دیگری جو سونے کی بھری ہوئی. پہلے زمانے کے بینک یہی ہوتے تھے. لوگ زمینوں میں سونے اپنے زیورات بھر دیتے تھے. اور زمین جو ہے یہ امین ہے, امانت. جہاں چیز رکھی یہ بالکل امانت کی طرح رکھی رکھتی ہے. تبھی تو مردے اس کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ یہ بالکل امانتاً اس کو رکھتی ہے. جب اللہ میدان حشر میں اٹھائیں گے اس کو کھڑا کر دیتی. اب جناب اس سے دیکھا ہے یہ سونے کی دیگ, تو کہنے لگا اس کا مطلب یہ میری نہیں, یہ تو اس کی ہے, کیونکہ میں نے زمین خریدی, سونے کی دیگ تو نہیں خریدی. شام کو پہنچ گیا اس صحابی کے گھر میں. کہا کہ بھائی میں ہل چلا رہا تھا, سونے کی دیگ نکلی ہے, لہٰذا وہ لے لو. وہ کہا بھائی میں تو تمہیں زمین بیچ چکا ہوں, لہٰذا اس میں سونا ہو چاندی ہو کچھ سارا تیرا ہے, میرا کچھ نہیں ہے. کہ نہیں بھائی نہیں, میں نے زمین خریدی, سونا تو نہیں لیا, بھائی یہ تم لو. وہ کہتا تم لو. ایسا جھگڑا کبھی دیکھا ہے؟ یہ جھگڑے تو آپ نے دیکھا یہ میری ہو, کہتا یہ میری ہے. یہ جھگڑا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ تیری ہو, کہتا یہ تیری ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کے دل سے سونے چاندی نکل گئے اور سونے چاندی پیدا کرنے والے سے تعلق بن گیا تھا. یہ چاہیے, وہ تعلق بن گیا. سونے چاندی کی کیا قیمت ہے جو قیمت خدا کے ساتھ تعلق کی ہے. اب وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, ہاں کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اس کو زمین بیچ دی, اس میں سونا نکلے چاندی نکلے سارا اس کا ہے. دوسرا کہتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین خریدی, سونا تو نہیں خریدا, لہذا سونا اس کا حق ہے, یہ لے لے, میں نہیں لیتا. اب سوچئے جس استاد نے 23 سال تربیت کی ہو, اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہو, جن کے دلوں سے کھرج کھرج کے شرک کی گندگی اور دنیا کی محبتیں نکالی ہو اور دنیا کے خالق و مالک سے تعلق جڑا ہو, اس استاد کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سوچتا ہوگا میری قیمت پوری ہو گئی, جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی تھی. یہ وہ لوگ جو ایک پانی کی باری کے اوپر 50 سال تک جنگیں کرتے تھے, ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پر یہ لوگوں کے خون بہا دیتے تھے. آج عالم یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ سونا تیرا ہے, وہ کہتے ہیں سونا تیرا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کا عالم کیا ہوگا؟ استاد کتنا خوش ہو رہا ہے, استاد محترم خوش اور رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. اب دیکھو, اب علم تو یہی ہے, علم تو یہی کہتا ہے کہ بھئی جس نے زمین خریدی, سونا نکلے چاندی کی سارا اسی کا ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے, بیچنے والے کا اب کچھ نہیں ہے. شریعت تو نبی شریعت کا مسئلہ بتا سکتے تھے, دیکھو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ تمہارا لے جاؤ. لیکن نبی دیکھو ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کا جذبہ تو دیکھو. اس جذبے کو تسکین نہیں آئے کہ اگر میں نے کہہ بھی دیا کہ لے جاؤ بھائی سارا تیرا ہے, اس کو تسکین نہیں ہے. جو جس تڑپ کے ساتھ یہ اپنے بھائی کو سونا دینا چاہتا ہے, میرا نہیں, میری تو زمین ہے, سونا تیرا ہے, اس تڑپ کا نبی نے کیسا لحاظ رکھا کہ نہیں اس کو بھی تسکین ہو جائے کہ ہاں اچھا فیصلہ ہوا, اس کو بھی تسکین ہو جائے. تو یہاں پر حکمت کی ضرورت ہے, علمیت کافی نہیں. علمیت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے کر دیتے, لیکن نبی نے دونوں کے جذبے دیکھے تو آپ نے سوچا ان جذبے بھی ان کے بالکل تسکین پائیں اور فیصلہ بھی ایسا حکمت کا ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی اولادیں ہیں, ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے. اچھا اور تمہاری؟ جی میری ایک بیٹی ہے. کہا تو بس ماشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا, تم بیٹا بیٹی دونوں کا نکاح کر دو اور یہ سونا چاندی ان کو ہدیے میں دے دو. کیا فیصلہ کیا کہ تاریخ کا نرالا فیصلہ آپ نے فرمایا کہ دونوں کے بیٹا بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیا اور وہ سونا ان کو جو ہے تحفے کے اندر دے دیا کہ جاؤ. اب کیا ہوا, دونوں صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے اور آپس میں گلے ملے کہ دیکھو اس کا جو جذبہ تھا اس کی بھی تسکین ہوئی, اس کا جو جذبہ اس کی بھی تسکین ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالی دونوں کی بڑی زبردست قیمت لگ گئی. یہ ہے تو دیکھو علم ہے لیکن حکمت